ماشاءاللہ۔ اب میں تقریر کے لیے مدرسہ اعظم کے طالب علم کو آواز دے رہا ہوں، محمد حماد، وہ آئے اور تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، صدق اللہ العظیم۔ میرا منہ اور سرکار مدینہ کی ثنا خوانی، میرا منہ اور سرکار مدینہ کی ثنا خوانی، مجھے معلوم ہے اپنے سخن کی تنگ دامانی۔ برادران اسلام اور قابل قدر شخصیات، میں اس متبرک اور پرامن بس میں شمع رسالت کی حیات کو روشن کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ میری یہ بساط نہیں کہ ماغ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر لب کشائے کر سکوں، لیکن پھر بھی آپ جیسے عظیم المرتبت کے شخصیات کے روبرو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احاطہ کر رہا ہوں تاکہ میری خود کی اصلاح ہو جائے، ورنہ کسی کی کیا مجال کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احاطہ کر سکے، جیسا کہ شاعر رسول حضرت حسان رضی اللہ عنہ کا شعر ہے، ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمدی۔ ترجمہ، میری بساط نہیں کہ میں اپنے اشعار سے مدحت رسول کا حق ادا کر سکوں، ہاں میں نے ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اشعار کے ضرور مدح سرائی کی ہے۔ کسی اردو شاعر نے کہا، قلم میرا قاصر زباں میری عاجز، قلم میرا قاصر زباں میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے، ہے محبوب رب امام الرسل و فضائل مکمل سناؤں میں کیسے، ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دلوں بعث نبوی قلب پورے جزیرت العرب پر کوئی حکمرانی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور نہ کوئی نظام مکمل تھا۔ عدالت و انسانیت، امانت و دیانت، عصمت و عفت، صلاح و تقوی، زہد و ورع کا جنازہ نکل چکا تھا، شرافت و عزت کی کلیاں مرجھا چکی تھی، نفرت و ظلمت کی شقاوت و عداوت کا دورہ تھا۔ کسی اردو شاعر نے کیا ہی خوب منظر کشی کی، بدی کا زور تھا ہر سو جہاں کی گھٹائی تھی، بدی کا زور تھا ہر سو جہالت کی گھٹائی تھی، فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوائی تھی، ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں تو پھر جنگ آتی ہی نہ تھی دو چار کے بس میں۔ اگر لڑکی کی پیدائش کا گھر میں ذکر سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے، غرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی، نہ تھی شرم و حیا، میں گھر گھر میں بے حیائی تھی، مگر اللہ نے جب ان پر اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈ لایا۔ میں اپنی باتیں ختم کرتا ہوں، آخر دعوانا الحمدللہ۔